دوستوں بہت بہت شکریہ. اب وہ لوگ چلے گئے جنہیں کچھ اتنی ضرورتیں تھیں کہ وہ مجبور ہو رہے تھے جانے پر. وہ لوگ بچے ہیں جو اپنی ساری ضرورتوں کو شاعری پر قربان کر سکتے ہیں. وسیم صاحب جیسی شخصیت کو سننے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں. دوستو کچھ ادب کی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے بعد ان کے اوپر کچھ لکھا پڑھا جاتا ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی ہی میں ادب کی تاریخ کا حصہ بن جایا کرتی ہیں. یہ وہ شخصیتیں ہوتی ہیں جو اپنے افکار کے پھول اور اپنے افکار کے سبزے گیلی زمینوں پر نہیں اگاتے بلکہ پتھریلی زمینوں پر بھی اپنے افکار کے سبزے اگر اگا دیں تو ان کی ہریالی جو زرخیز زمینوں پر اگے ہوئے پودوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے. ایسی شخصیت کا نام ہے پروفیسر وسیم بریلوی، جو پتھریلی زمینوں پر بھی ہریالی بکھیر دیتے ہیں. ان کی شاعری کا یہ جادو ہے کہ ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے اور آنے والا کل ان کی شاعری کے استقبال کے لیے منتظر ہے کہ ان کی اہمیت اور عظمت کا اعلان کرے. میں پروفیسر وسیم بریلوی سے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مشاعرے کو آبرو بخش دیں. بہت تھوڑے سے وقت میں آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہوں گا. لحاظ آنکھ کا رشتوں کا ڈر نہیں رہتا. لحاظ آنکھ کا رشتوں کا ڈر نہیں رہتا جب ایک شخص کے ہاتھوں میں گھر نہیں رہتا. بہت اچھے وسیم بھائی، زندہ باد. کیا کہنے ہیں وسیم بھائی، واہ واہ. اب تو کچھ زیادہ شعر سن لیں گے. میں تو سوچ رہا تھا 3-4 شعر پڑھوں گا. اور خاص طریقے سے یہ ہمارے بہت ہی عزیز پروین جی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، تو ان کی شعر دوستی کو اور ادب دوستی کو سلام کرنے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں چند شعر پیش کروں. بہت اچھے، واہ واہ. نہیں، واقعی یہ بہت قابل قدر بات ہے کہ یہ آپ کے ضلع کے اتنے اہم ادھیکاری ہیں مگر اس کے باوجود شعر و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں. یاد رکھیے کہ زندگی میں کبھی ناکامی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. جو شعر و ادب سے دلچسپی رکھتا ہے اس کا مطلب یہ عوام کے دل کی دھڑکنوں کو سمجھتا ہے، عوام کی نفس کو سمجھتا ہے، اور جو نفس کو سمجھے گا وہ کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا، اور جو ناانصافی نہیں ہوگی تو وہاں پر سوائے امن کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو آئیے میں بات یہاں سے پیش کر رہا ہوں کہ لحاظ آنکھ کا رشتوں کا ڈر نہیں رہتا جب ایک شخص کے ہاتھوں میں گھر نہیں رہتا. جب ایک شخص کے ہاتھوں میں گھر نہیں رہتا. اور یہ درد ہمارا آپ کا سب کا ہے. اب تو کسی ایک طرف اشارے کی بھی گنجائش نہیں ہے. سب کچھ سامنے آتا چلا جا رہا ہے. دہشت گردی ہے. نہ اس کا تعلق اسلام سے ہے نہ ہندوازم سے ہے. دہشت گردی ہے. مگر درد ہمارا عوام کا ہے. شعر پیش کرتا ہوں، غیاث بھائی ملاحظہ کیجیے گا کہ لحاظ آنکھ کا رشتوں کا ڈر نہیں رہتا جب ایک شخص کے ہاتھوں میں گھر نہیں رہتا. یہ حادثات تو پتھر بنائے دیتے ہیں. دیکھیے کیا عجیب منزل ہے کہ 100 آدمیوں کی موت کی خبر آدمی پڑھتا ہے لیکن ناشتے کی ٹیبل پر جو مکھن اس کے سلائس پر لگا ہوتا ہے اس میں کمی نہیں آتی. یہ بے حسی ہے. لحاظ آنکھ کا رشتوں کا ڈر نہیں رہتا جب ایک شخص کے ہاتھوں میں گھر نہیں رہتا. یہ حادثات تو پتھر بنائے دیتے ہیں، کسی کا دل پہ بہت دیر اثر نہیں رہتا. یہ حادثات تو پتھر بنائے دیتے ہیں. آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. یہ حادثات تو پتھر بنائے دیتے ہیں، کسی کا دل پہ بہت دیر اثر نہیں رہتا. کسی کا دل پہ بہت دیر اثر نہیں رہتا. وہ کوئی واسطہ رکھے نہ رکھے مجھ سے مگر، وہ کوئی واسطہ رکھے نہ رکھے مجھ سے مگر میری طرف سے کبھی بے خبر نہیں رہتا. واہ 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 واہ. وہ کوئی واسطہ رکھے نہ رکھے مجھ سے مگر میری طرف سے کبھی بے خبر نہیں رہتا. میری طرف سے کبھی بے خبر نہیں رہتا. اور 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. ایک بالکل نیا شعر سنا رہا ہوں صاحب. یہ خمار صاحب کی زمین ہے. خدا کرے کہ یہ شعر یہاں پر قبول ہو تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو.
ملاحظہ فرمائیے گا، شعر پیش کرتا ہوں کہ جانے کیسی پیاس پیمانے میں ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، جانے داعش کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ جانے کیسی پیاس پیمانے میں ہے، ساری ساری رات میں خانے میں ہے. واہ 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 بھائی کیا رخ پیدا کیا وسیم بھائی، واہ 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 واہ. جانے کیسی پیاس پیمانے میں ہے، ساری ساری جانے کیسی پیاس پیمانے میں ہے، ساری ساری رات میں خانے میں ہے. جانے کیسی پیاس پیمانے میں ہے، ساری ساری رات میں خانے میں ہے. بہت شکریہ. بالکل نیا شعر میں نے آپ کی، میں اس لیے کہ میں یہاں آتا ہوں تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ کچھ نئے شعر ضرور آپ کو، کیونکہ آپ اتنا بلاتے ہیں کہ اتنا تو نیا نہیں پیش کیا جا سکتا، لیکن جہاں تک ممکن ہوتا ہے چند شعر نئے ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو جانے کیسی پیاس پیمانے میں ہے، ساری ساری رات میں خانے میں ہے. آج کل کے پیار کی یہ قربتیں. ایک اور نیا شعر سناتا ہوں. آج کل کے پیار کی آج کل کے پیار کی یہ قربتیں جسم بےمانی سے ہو کر رہ گئے. ارے واہ 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 واہ. آج کل کے پیار کی یہ قربتیں، آج کل کے پیار کی یہ قربتیں جسم بےمانی سے ہو کر رہ گئے، جسم بےمانی سے ہو کر رہ گئے. اور یہ اور شعر ملاحظہ فرما لیں 3-4 ملاحظہ فرمائیے. عنایت بچوں اگر 15 منٹ بیٹھ جاؤ گے تو انشاءاللہ 15 سال تک کام آتا رہوں گا تمہارے میں. میں جانتا ہوں کہ بہت وقت ہو گیا ہے، مگر بہت کم وقت لینا چاہتا تھا، لیکن آپ سن رہے ہیں تو جی چاہ رہا ہے سنا دوں. یہ شعر بھی آپ کو ملاحظہ کیجئے کہ اکیلے ہوں. یہ 3 شعر سن لیجئے، پھر میں آپ کو ترنم میں 3-4 نئے شعر سناؤں گا. کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے. جڑ جائیے صاحب شعروں سے، تب میں آپ کو. اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی، اب مصرع دے رہا ہوں دوستوں، آخری دوست تک پہنچ جائے میرا شعر. کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے. واہ واہ. کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، اکیلے ہو تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے. شعر سنیے کہ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا. دیکھیے میں تو یہ مانتا ہوں کہ جب تہذیب سفر کرنے لگے غزل کے شعر میں، تب غزل غزل کہلاتی ہے. آئیے میں مضمون حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے. کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. ارے واہ 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 واہ. بہت محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. بھائی زندہ باد. کیا کہنے ہیں اس بستی، اس سرزمین کے. سلام کرتا ہوں خوار صاحب کی زمین کو کہ وہاں پر شاعری کی حفاظت اس وقت ہو رہی ہے. خدا ہی آپ کو اس کا اجر دے گا. میں تو فقیر کیا کہہ سکتا ہوں آپ کی شان میں. کہ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. اور آخری شعر سن لیجئے اس سلسلے کا. محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے. میاں تھوڑی دیر بیٹھ جائے. محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں. ارے واہ واہ. سنو یار کیا مضمون، میرے بعد نہیں ملیں گے مضمون غزل کے. محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے. ارے واہ واہ واہ. وسیم بھائی زندہ باد. واہ بھائی زندہ باد. وسیم بھائی کیا شعر کہہ دیا. واہ واہ واہ.
غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی. واہ واہ واہ. غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے. اب آپ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میں نے ابھی 5-7 دن پہلے جشن اقبال کے موقع پر جو عالمی سیمینار اور مشاعرہ تھا، اس میں اقبال کا مصرع طرح کے لیے دیا گیا تھا. میں نے اس طرح میں کچھ شعر کہے تھے، بالکل تازہ اشعار ہیں. آپ سے میں بددیانتی نہیں کر سکتا کوئی پرانی غزل پڑھ کے، اس لیے کہ آپ لوگ سخن فہمی نہیں بلکہ سخن پرست ہیں، شعر کی حفاظت کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. میں بالکل تازہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اقبال کا مصرع طرح کا تھا اور وہاں پر یہ پسند کی گئی غزل میں آپ کی محفل میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. مطلع ملاحظہ فرمائیں. اور جو کچھ راشٹریہ سہارا گزشتہ 1-1.5 مہینے سے جو کچھ لکھ رہا ہے اور جس کے اثرات بھی ہوئے ہیں، اس کو پیش نظر رکھیے گا. مطلب سنیے. آتا ہوں. ہوا اندھیروں کے ایسے دباؤ میں آئی، ہوا اندھیروں کے ایسے دباؤ میں آئی، ملاحظہ کیجیے گا. ہوا اندھیروں کے ایسے دباؤ میں آئی، پھر ایک غریب سے گھر کا دیا اٹھا لائی. واہ 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 واہ. اندھیروں کے ایسے دباؤ میں آئی، پھر ایک دیکھیے مصرع کیا دے رہا ہوں کہ پھر ایک غریب سے گھر کا دیا اٹھا لائی. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت نوازش، وسیع نوازی کے لیے. کہ میں سوچتا تھا کہ اب دن ضرور نکلے گا. کیا کہنے. میں سوچتا تھا کہ اب دن ضرور نکلے گا، مگر یہ رات تو پھر رات لے کے لوٹ آئی. بہت اچھے، بہت. میں سوچتا تھا کہ اب دن ضرور نکلے گا، بہت اچھے. واہ واہ. مگر یہ رات تو پھر رات لے کے لوٹ آئی. بہت شکریہ. اب ایک شعر اور سن لیجئے. ملاحظہ فرمائے کہ یہ جائیدادوں کی تقسیم بھائیوں میں ہوئی. یار جاگتے رہنا ورنہ میں بہت جلدی سو جاؤں گا، بہت دن کا جاگتا ہوں. یہ جائیدادوں کی تقسیم بھائیوں میں ہوئی، کہ جائیدادوں میں تقسیم ہو گئے بھائی. واہ 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 واہ. حسین بھائی زندہ باد. یہ جائیدادوں کی تقسیم بھائیوں میں ہوئی، کہ جائیدادوں میں تقسیم ہو گئے بھائی. بہت اچھے. دوستوں میں
کس طرح آپ کی تعریف کروں آپ کی سخن فہمی کی، سخن سنجی کی. یقین کیجئے کہ عام مشاعرے میں یہ غزل پڑھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا. طرح ہی غزل پڑھ رہا ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو اس کو جو پروردگار نے جو عزت دلائی تھی، مگر آپ نے جس عزت سے سنا ہے، جس محبت سے سنا، میں آپ کو سلام کرتے ہوئے یہ 2-3 شعر آخری اور ہم پیش کرتا ہوں کہ جائیدادوں میں تقسیم ہو گئے بھائی، کہ جا نہیں تو پھر نہیں تو خود کسی منظر کا ایک ہے ساتھی. واہ واہ. اب یہاں آپ کا امتحان ہے، میرا تو امتحان ختم ہوا. نہیں تو خود کسی منظر کا ایک ہے ساتھی، تمہاری سمت جب اٹھی تو آنکھ کہلائی. ارے واہ 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 واہ، کیا شاعری ہو گئی وسیم بھائی. نہیں تو خود کسی منظر کا ایک ہے ساتھی، تمہاری سمت جب اٹھی تو آنکھ کہلائی. واہ بہت شکریہ. انور بھائی سنیے 2 ہاں شعر آتا ہو. ایک اور کرم آپ کو پیش کرنے کی کوشش کیے. ایک اور شعر میں ملاحظہ کیجئے کہ بجھا دیے گئے کیسے بنا وضاحت کے. ارے واہ واہ. بجھا بھائی شعر سنیے کہ بجھا دیے گئے کیسے بنا وضاحت کے، دیوں کی گرم مزاجی ہوا کے کام آئی. ارے واہ 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 واہ. سمجھتے تو خود پڑھ دیں. بجھا دیے گئے کیسے بنا وضاحت کے، دیوں کی گرم مزاجی ہوا کے کام آئی. اور آخری شعر دوستو، غزل کا شعر. اس خاکسار کی اگر کوئی نئی کوشش ہو تو آپ کے سپرد کر رہا ہوں. خیال بھائی ہمارے ایک اور بے چین صاحب، جتنے بھی ہندی کے اور اردو کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی محبتیں چاہتا ہوں، ان کی محبتوں کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں. آخری شعر کہ دیوں کی گرم مزاجی ہوا کے کام آئی، میں کم نگاہ تھا ایسا کہ پڑھ نہیں پایا. واہ واہ واہ. میں کم نگاہ تھا ایسا کہ پڑھ نہیں پایا، کسی دریچے سے چھنتی رہی شناسائی. واہ واہ وسیم بھائی، کیا رخ پیدا کیا. میں کم نگاہ تھا ایسا کہ پڑھ نہیں پایا، کسی دریچے سے چھنتی رہی شناسائی. بہت بہت شکریہ. بہت اچھے.
یہ خواب اور بھی دیکھیں گے رات باقی ہے ابھی تو اے دل زندہ حیات باقی